بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ تو ہم لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ القصص جو ہے اس کے ایکسٹرا شارٹ کویسچن جو ہیں وہ کون کون سے بن سکتے ہیں اس صورت میں سے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے سورۃ القصص مکی ہے یا مدنی، نیز اس کی آیات کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ القصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں۔ دوسرا سوال ہے سورۃ القصص کس طرح مکہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ القصص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے، کیونکہ اس کی آیت 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کی طرف کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورۃ القصص کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یا اس کا یہ بھی سوال ہم نے اوپر دیکھا کہ سورۃ القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے یا رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ القصص کا اس سورت کی آیت نمبر 25 میں القصص کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ تو اس کا اگلا سوال ہے سورۃ القصص کا خلاصہ لکھیں۔ تو یہ ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا کہ سورۃ القصص کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ پانچواں سوال جو اس چیپٹر سے بن سکتا ہے وہ ہے سورۃ القصص کے پہلے 5 رکوعوں میں کس پیغمبر کے واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ القصص کے پہلے 5 رکوعوں میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ چھٹا سوال ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ کئی چیزوں میں مشابہت ہے۔ ساتواں سوال جو اس صورت میں سے ہے وہ سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کے کس شخص کا عبرتناک واقعہ بیان ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی۔ آٹھواں سوال جو اس چیپٹر میں سے بن سکتا ہے وہ ہے قارون کیوں اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک ہوا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو درست راستے پر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ یہ شخص اپنے پاس موجود مال و دولت کو اپنی ذاتی محنت اور اپنے علم کا نتیجہ قرار دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمت کا انکار کرتا تھا۔ یہ شخص اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ آگے جو 9واں سوال اس چیپٹر میں سے ہے وہ ہے ہمارے پاس سورۃ القصص کا اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصیت سے کیا تلقین کی ہے؟ تو سورۃ القصص کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ 10واں سوال ہے ظالم لوگ کس طرح لوگوں پر حکومت کرتے ہیں؟ ظالم لوگ کس طرح حکومت کرتے ہیں؟ ظالم لوگ لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ 11واں سوال ہے کون سی خاص نعمتیں اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتی ہیں؟ تو حکمت و دانائی اور علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں جو خاص بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ سورۃ القصص میں ہدایت کے بارے میں کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ القصص میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ 13واں سوال جو اس چیپٹر سے بنتا ہے وہ ہے دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان کا آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کی بہترین اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ 14واں سوال ہے اللہ تعالیٰ نے دن رات کس مقصد کے لیے بنائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن اپنا فضل یعنی رزق کی تلاش کرنے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر کیوں نہیں اترانا چاہیے؟ ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کون سا مال ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ سورۃ القصص کے مطابق جواب دیں۔
تو اس کا جواب ہے آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح سرکش ہوں اور نہ قارون کی طرح فساد مچاتے ہوں۔